علم و ذکر کا. علم سے کیا مراد ہے اور علم سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو علم سے دو باتیں دینا چاہتے ہیں بنیادی طور پر. ایک بات بنیادی طور پر علم سے یہ دیں گے کہ وہ ہم کو فضائل کا علم دیں گے. بندوں کو نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے بندوں کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی دبدبہ، کوئی دوش ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک تو ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے ہر نبی کی، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کی پاکیزہ زندگی. پھر جب ان کا وقت آتا ہے اپنے کام کو ظاہر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ اپنے کام کو ظاہر کرتے ہیں. تو لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو جادوگر بتایا، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو میں تو ایک لمبی عمر تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں. نبوت تو بعد میں ظاہر ہوئی ہے. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تو تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے 40 برس کی، تم پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ اگر اس کو کوئی اور چیز کرنی ہوتی تو اس عرصے میں وہ کرتا. نبی کی زندگی میرے دوستوں پاکیزہ ہوتی ہے پہلے سے ہی. جی ہاں. پھر وہ اپنے مقصد زندگی پر لوگوں کو لاتے ہیں اور مقصد زندگی پر لانے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں. کیونکہ آدمی کے اندر اپنے نفع کا حرص ہے. ہر آدمی اپنے نفع کا حریص ہے کہ مجھے نفع ہو جاوے، مجھے کامیابی ہو جاوے، میرا مقصد پورا ہو جاوے. یہ ہر آدمی میں اپنا حرص. دوسری صفت اس کے اندر ہوتی ہے انسان کے اندر خوف کہ میں کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جاؤں. حال میں بھی مستقبل میں بھی کسی خطرے سے میں دوچار نہ ہو جاؤں، اس کا اس کو خوف ہوتا ہے. اور اپنے نفع کی حرص اور امید ہوتی ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے کہ اپنے نفع کا حرص اور امیدوار اور اپنے خطرے سے ڈرنے والا، یہ اس کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہم کو اپنے راستے پر ڈالا ہے کہ جو جس چیز کا اس کو حرص اور شوق ہے اس کے دینے کے وعدے کیے ہیں. دینے کے وعدے کیے ہیں اللہ نے کہ تم کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. قرآن شریف میں دو چیزیں ہیں، ایک شرطیں ہیں اور ایک وعدے ہیں. شرطیں ہم پوری کریں گے، وعدہ اللہ پورا کرے گا. ایمانداروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. کچھ شرطیں لگا رکھی ہے اللہ نے، وہ شرطیں بندے پوری کریں گے اور وعدہ کہ وعدہ اللہ پورا کرے گا. دعوت میں یہ ہوتا ہے. اس میں ایک قسم حکموں کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم کو نفع بتایا ہے، فائدہ بتایا، فضیلت بتایا اور ڈرایا بھی ہے کہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا اور کرو گے تو یہ ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. ہر نبی کی دعوت میں ان کی تبلیغ میں فضائل کا علم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدے پر چلانا چاہتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے.
ضد بھی نہیں. غریزہ تزد تحمت جد و جنس غنیم القشرتا عطیت النوئنس. ایک اللہ نیک بندہ اللہ کی تعریف میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ غریزہ تزد تحمت جد و جنس غنیم القشرتا عطیت النوئنس. کہ اللہ کی مبارک ذات بری اور پاک ہے. کہ کس سے پاک ہے؟ کہ ضد سے اور جنس سے. ضد کہتے ہیں مقابل طاقت کو جیسے آگ اور پانی، اور جنس کہتے ہیں موافق طاقت کو جیسے یہ کام دوسرے کے لیے. تو ایسی کوئی طاقت اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ اکیلا ہے. نہ ضد میں کوئی طاقت ہے نہ جنس میں کوئی طاقت ہے، بلکہ وہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ تنہا وہ اکیلا ہے. یہ تعریف کرائی ہے کہ بری ذات حضرت محمد جد و جنس غنیم القشرت عطیت النوئنس. دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہت انسانوں اور جناتوں کی اطاعت کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے حاکم کی حکومت رعیت کی وجہ سے ہے. رعیت الٹ گئی تو اس کی حکومت الٹ گئی. رعیت الٹ گئی تو حکومت الٹ گئی. کہ حاکم کی حکومت رعایا کی وجہ سے ہے. خدا کی خدائی اور خدائی کا ملک جناتوں اور انسانوں اور فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان سے بری ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے خود واجب الوجود ہے. کسی کی طرف اس کی حاجت نہیں ہے، سب کی حاجتیں اس کی طرف ہے. سب کی حاجتیں اللہ کی طرف ہے، اللہ کی حاجت کسی کی طرف ہے. اللہ غنی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اعلیٰ اور بالا، کہ نہ اللہ سے کوئی اعلیٰ ہے نہ اللہ سے کوئی بالا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ خدا کی خدائی ہے. تو نبیوں نے سب سے پہلے خدا کی خدائی کی پہچان کرائی ہے. دوسری بات کہ ساری چیزیں وہ اللہ کے تابع ہے. سارے خزانے اللہ کے ہیں اور اس کے تابع ہیں. ہر قسم کے خزانے ہیں، آفتوں کے بھی اور نعمتوں کے بھی، اور وہ اللہ کے قبضے میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور حکمت کے ساتھ ان خزانوں میں سے مخلوق کی طرف نکالتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، حکمت سے دیتے ہیں. بعض مرتبہ خزانوں میں سب کچھ ہے لیکن دیتے نہیں ہیں. دیتے نہیں ہیں، بند کر کے رکھ دیا. بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز بند کریں گے تو ظلم کرنے کے لیے بند ہی کریں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس سے ہمارا ایمان اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہے کہ اللہ کوئی چیز بند کریں گے تو یہ نہیں کہ کوٹا ختم ہو گیا اپنا سے لائیں، ایسا نہیں، بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور فضل سے کھول دیتے ہیں. خدا کا حکمت سے بندہ دارے کشایت کا فضل تردی دی گئے. جو اللہ کو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا حکمت سے بندہ دارے کشایت کا فضل تردی دی گئے. کہ اگر اللہ تعالیٰ حکمت سے کوئی دروازہ بند کرے گا تو یہ نہیں کہ اس بار ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ حکمت سے بند کیا ہے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دینا ہے. جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا بچے کے لیے، جی ہاں، تو اب ماں کا دودھ بند ہونے کے بعد وہ بچہ مر جائے گا کہ نہیں، اب اس کے لیے اس کے فضل سے سب دروازے کھل جائیں گے. یہ دستور ہے. اور یہ باتیں اس لیے سمجھائی گئی ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی شان سے واقفیت ہو جائے کہ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی صفات ہے. ان صفات کو جان کر دو باتیں پیدا کرنی ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے.
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کفر والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ سے محبت پیدا کرتے ہیں. محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے انعامات، اپنے اکرامات اور اپنی صفات بتائیے. اپنی صفات بتائیے کہ میری یہ صفت ہے، میری یہ صفت ہے. کہ اللہ کے دربار میں کرم ہے. کرم کہتے ہیں بخشش کو. کرم کہتے ہیں بخشش کو. جو کریم ہوتا ہے وہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دے. شکی مانگنے سے دیتا ہے. ایک ہوتا ہے شکی، جب ان کے پاس ہو جائے گا تو وہ کو دے دے گا. شکی آدمی ہے. تو ایک سخاوت ہے کہ وہ مانگنے والوں کو کوئی ڈاؤن ملا. یہ بہت سے شکیوں کے قصے ہوتے ہیں دنیا میں. جی ہاں، کوئی سر مانگنے گیا ہے، حاتم طائی بہت شکی تھا، تو کوئی سر مانگنے گیا تو وہ سر دینے کے لیے تیار ہو گیا. کیا وہ شکی ہے؟ تو ایک تو ہوتا ہے شکی کہ وہ اپنی ضد دے دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو صفت ہم کو سنائی ہے کہ اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کریم. کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی معاملہ کرے گا تو اپنی شان صفات کے حساب سے معاملہ کرے گا، مانگنے والے کے حاجت کے حساب سے نہیں. کہ اس کو اتنے حاجت دے دو. دنیا میں یہ نظام ہے کہ اتنے حاجت ہے کہ اتنا دے دو، اتنے حاجت ہے اتنا دے دو. کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیں گے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہے روزیوں کے دروازے کھول دیں گے. ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے. اور جس کے لیے چاہے دروازہ بند کر دیں. ان کو صبح کی فکر ہے کہ صبح بچے روئیں گے، کیا کھلاؤں گا، ابھی تو کھلا دیا. یہ دونوں سنتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. تنگ بھی فکر ہے اور کھول کے بھی ہے. اس لیے نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کی شانیں ظاہر ہوتی ہے. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اپنے شانیں بتاتے ہیں تاکہ وہ کسی حال میں اللہ سے